السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو ہم حدیث پڑھیں گے، زوجین میں جدائی ڈالنا شیطانی کام ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرانا شیطانی کام ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجیء احدہم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت۔ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے۔ ابلیس شیطان کو کہتے ہیں۔ کہاں رکھتا ہے؟ اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا لشکر بھیجتا ہے، یہ شیطان کے جتنے شتونگڑے ہوتے ہیں ان کو بھیجتا ہے، جاؤ لڑائیاں کراؤ، جھگڑے کراؤ، اور جو سب سے زیادہ فتنہ والا ہوتا ہے وہ اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اس لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا فتنہ ڈالا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، نہیں، یہ تو لڑائی جھگڑا، یہ تو مزہ ہی نہیں آیا۔ پھر ان شتوگڑوں میں سے ابلیس کا ایک شتوگڑا آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں نے جو لڑائی کی ہے آج تک یہ کام میں نے نہیں کرایا۔ میں ان کے پاس رہا ہوں جب تک اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، اس وقت تک میں نے ان کی جان نہیں چھوڑی، میں یہ کام کرا کے آیا ہوں۔ تو پھر ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے تو بہت اچھا شتونگڑا ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو تو نے میاں بیوی کے درمیان طلاق والا معاملہ، لڑائی جھگڑا یہ جو کرایا ہے، یہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آگے دیکھیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اسے ورغلا کر اس کی دنیا آخرت خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور ہم انسان اس شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ صبح نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، کہتا ہے ابھی بڑا ٹائم پڑا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، کافی ٹائم پڑا ہے، ابھی سو جا، ابھی آرام کر، بستر گرم ہے، سردی لگے گی، باہر جائے گا تو وہ ہمیں نماز کے لیے نہیں جانے دیتا۔ اس حدیث مبارک میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شیطان مختلف علاقوں میں اپنے چیلوں کو بھیج کر لوگوں کو بہکاتا ہے، اور پھر ان چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے۔ یہ رپورٹر کوئی شیطان بھی ہوتے ہیں، تو شیطان اپنے شیطانگیاں کرتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ رپورٹ لیتا ہے، بھئی ہاں بھئی تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ابلیس سب سے زیادہ جس گناہ پر خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق خلا کے ذریعے یا پھر ان کی باہمی محبت کو نفرت و عداوت میں بدل کر جدائی ڈالنا ہے۔ اس بات پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے شتونگڑے کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، یہ جو تو نے کام کیا ہے نا،
یہ بہت اچھا کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ لڑائی جھگڑا، یہ صرف میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یہ صرف دونوں کے درمیان نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، پھر ان کی اولاد الگ پریشان ہوتی ہے، یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم بس سمجھتے ہیں جی جان چھوٹ جائے گی، طلاق دے دیں گے، بس بات ختم۔ نہ، یہ کون کام کراتا ہے؟ شیطان۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آگے کیا ہے؟ کیونکہ جدائی بہت سی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ زوجین میں جدائی ڈلوانا بہت بڑا فتنہ، ہولناک جرم اور شیطان مردود کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے سارے شیطان کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ایسے شیطانی کاموں سے دور رہنا چاہیے تاکہ کسی کی بھی وجہ سے کسی کا گھر تباہ نہ ہو۔ یہ دو کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتا ہے، پھر اسی کی وجہ سے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، یہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اور شریعت کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، تو شیطان سب سے زیادہ کام یہی کراتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، طلاق ہو جائے، اس کی چھٹی ہو جائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم امن سے رہیں، سکون سے رہیں، رحمان کو خوش کریں، تو پھر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، غصے کو ختم کر دیں۔ اگر کوئی ایسا معاملات ہو جائے، گھر سے باہر چلے جائیں، بس تھوڑی دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آ جائیں۔ کافی سارے دوستوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا، اس وقت میں نے یہ کہہ دیا، اب کیا بنے گا؟ پھر دوسرے لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو یہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ جو 3 طلاقیں دے دیتا ہے کسی صورت بھی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ 1 طلاق دے، 2 دے، پھر رجوع ہو سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور شیطان کے چیلوں سے بچائے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔